وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. سوائے 2 ایسے ضلع ہیں جو تھوڑا سا ہمیں پریشان کر رہے ہیں. ان میں ایک خانیوال ہے جس کے اندر 8% ہے اور وہاڑی جہاں 10% ہے. ساؤتھ کے ملتان، وہاڑی، خانیوال یہ وہ علاقے ہیں جن میں ابھی بھی تھوڑی سی انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے، لیکن اوورآل پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور کے اندر میں انفیکٹیوٹی ریٹ میں بہت کمی آئی ہے. اور آج کے دن میں جو پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں پورے پنجاب کے اندر وہ 403 ہیں. 49 لوگوں نے انتقال ہوئے ہیں اور جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن کے بارے میں مسلسل شکایت ہوتی تھی کہ شاید ہم ٹیسٹ کم کرتے ہیں، تقریباً 21,000 ٹیسٹ کیے گئے. تو جو آپ کو انفیکٹیوٹی ریٹ ملتی ہے جب آپ 21,000 ٹیسٹ کر لیں تو وہ آپ کو اپنے صوبے کا ایک اچھی پکچر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر پرائمری ہیلتھ کیئر کے اندر جو اس وقت ہمارے وینٹیلیٹرز اور بیڈ کا وہ ہے وہ بتاتی چلی جاؤں. آپ کو جس طرح ہمیشہ بتاتے ہیں کہ 2,901 بیڈز ایلوکیٹڈ ہیں، ان میں سے صرف 131 بیڈ 331 بیڈز آر آکوپائڈ، جس میں لو آکسیجن، ہائی آکسیجن اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 8 وینٹیلیٹرز آکوپائڈ ہیں. یہ میں پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی بات کر رہی ہوں. جہاں تک نان فارماسیوٹیکل انٹرونشن یعنی جو ہم کہتے ہیں نا جو ہم نے پابندیاں لگائی ہیں، SOPs جو پریکٹس کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ ابھی بھی ساری کمرشل ایکٹیویٹیز 8 بجے کے بعد سوائے اسینشل سروسز پہ ابھی بھی پابندی ہے. کیونکہ یہ بات کلیئر کرنی بڑی ضروری ہے. لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کووڈ ابھی گیا نہیں ہے. یہ کمی جو کووڈ کے اندر آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ سختی کی گئی SOPs کے اوپر بھی. آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ عید کے موقع 6 دن عید سے پہلے مکمل جو بندش ہوئی اس سے ڈیفینیٹلی آج آپ اس کا سارا اثر دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا بار بار آپ کو جو کہنا ہے وہ خود یہ چیزیں پروف کر رہا ہے کہ اگر آپ SOPs مینٹین کریں تو آپ انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انفیکٹیوٹی ریٹ کنٹرول کر لیں تو یقیناً یہ جو کاروبار آپ لوگوں کے رک جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں ان میں کوئی بندش نہیں آئے گی. اس لیے میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، دکاندار ہیں، اگر وہ انشور کر لیں کہ وہ SOPs پہ پابندی کروا لیں تو میں آپ کو یقیناً بتاتی ہوں کہ بہت فرق پڑے گا. اسی وجہ سے 2 کلوز ڈیز آپ کو پتہ ہے سیٹرڈے سنڈے ابھی بھی ہم نے مکمل طور پہ بند رکھے ہوئے ہیں. انڈور ویڈنگز پہ ابھی بھی پابندی ہے. اور اس کے بعد باقی ایکٹیویٹیز جو ہیں جیسے پارکس وغیرہ ہیں وہ کھول دی ہیں. اپنا آپ کو پتہ ہے کہ شرائنز جو ہیں وہ کھلی ہیں وہ، لیکن شرائنز پہ بھی خاص طور پہ ان کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ مہربانی کر کے SOPs جو ہیں ان کو مینٹین کر کے رکھیں. اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کا احساس کریں کہ کسی قسم کی یہ جو ساری رکاوٹیں ہیں یہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں. اس میں خدا نخواستہ کوئی حکومت اس سے کچھ گین نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ ماسک پہن لیں اور آپس میں ڈسٹنس رکھ لیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں تو انشاءاللہ بہت حد تک اس وبا پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے کہ جی ہم نے کیا کی ہے میس اویئرنس کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلسل آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ کے اینکرز بھی اور آپ لوگ بھی مسلسل اس ایشو پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ شعور پیدا ہو گیا ہے. لیکن جو ایک خاص طور پہ جو تکلیف دہ چیز ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب غلط قسم کی خبریں آتی ہیں تو غلط قسم کی خبروں کی وجہ سے لوگ بدظن ہوتے ہیں. تو آج میں میڈیا کی وسادت سے اور خاص طور پہ کل فیصل سلطان صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ خدارہ یہ جو افواہیں اڑتی ہیں ان کو خدارہ کان دھرے نہ. حکومت اتنی ذمہ دار ہے کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز میں کوئی خطرہ ہو ہم خود آپ کو بتائیں گے. ہم آپ سے کسی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں، ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں. ساری دنیا میں ویکسین لگ رہی ہے. اگر ان ویکسینز کا نقصان ہوتا تو باقی دنیا بھی نہ لگاتی. تو یہ سوچنا کہ جی وہ چپ ڈال دیا ہے اس پہ فرٹیلیٹی پہ بانجھ پن آ جائے گا، یا وہ جی ایک کسی وہ
جس طرح میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ وہ ایک اپنے وہ جو نوبل پرائز ونر کے جی ہر بندہ جو ہے 2 سال بعد مر جائے گا جس نے یہ ویکسین لگوائی ہے. ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے, میں نے بھی ویکسین لگوائی ہے, ڈاکٹر اسد نے, اب یہ سارے جتنے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے, آپ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے. دنیا میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسین لگوا چکی ہے, ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور نہ کوئی ایسی بات ہے. افواہوں پہ آپ نے بالکل نہیں جانا, ان کا ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی تعداد جن کو ویکسینیٹ ہم نے کرنا ہے اس سال کے آخر تک وہ تقریباً 7 کروڑ ہے, اور روز مرہ کا جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہوا جو ابھی تک ہم نے پنجاب میں اچیو نہیں کر پائے وہ کم سے کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ تک ہے. آج کے دن میں اگر میں آج کے دن میں بات آپ سے کروں تو پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 1,80,000 لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں. 1,80,000 کو جب ہم نے ویکسین لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تقریباً 48 لاکھ یا 47 لاکھ 80,000 بندے جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے پنجاب کے اندر. لیکن یہ بڑی چھوٹی پرسنٹیج ہے. 11 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے. 11 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر ہم میکسیمم ویکسینیشن نہ لگائیں, کم سے کم 50% آبادی کو لگ جائے ویکسین, تو پھر ہم اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. باہر کے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں ویکسین کا ریٹ اوپر جا رہا ہے گراف, وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفیکٹیوٹی ریٹ نیچے آ رہا ہے, جو کہ یہ چیز کو پروو کرتا ہے, یعنی ثبوت دیتا ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور میں اپنی صحافی برادری سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سارے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا رہے ہیں. آپ کے پریس کلبز جتنے ہیں ہر ضلع کے اندر وہاں ہم نے ویکسینیشن کا بندوبست کر دیا. اسی طریقے سے جو گروپس ہیں, ٹارگٹ گروپس, ٹیچرز ہیں, استاد جتنے ہیں, ہمارے اپنے استاد 4 لاکھ کے علاوہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے استاد ہیں ان سب کو بھی کہہ رکھا کہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیے. یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس 18 لاکھ کا سٹاک ہے الحمدللہ. اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان نے اپنی بھی کنسائنوں کا پیکجنگ اور ساری فارمولیشن شروع کر دی ہے اور وہ بھی پہلا بیچ آ گیا. اور اس کے علاوہ ہماری اطلاع کے مطابق 3 ملین ڈوزز جو ہیں اگلے چند دنوں میں آ رہی ہیں. سائنو فارم جو ہے آلریڈی دوبارہ ویکسین جو ہے وہ پہنچ کے ہم نے ضلعوں میں بھی بانٹ دی ہے. تو اس لیے ہر ضلع کے اندر اس وقت وافر مقدار کے اندر ویکسین اویلیبل ہے. میں آپ کے میڈیا کے تھرو ہر ضلع کو بتانا چاہتی ہوں, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر لیول تک ہم ویکسین پہنچا دیں. ہمارے جتنے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں جو کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ ہیں ان کو ملا کے, اور جو ہم نے اس وقت کہا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کے, کل صبح سے 700 سے زیادہ سینٹرز ویکسینیشن کے کام کر رہے ہوں گے, جس میں جو ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے جتنے سینٹرز ہیں یعنی وہ 27 بڑے ہسپتال, لاہور, فیصل آباد, راول پنڈی, یہ سارے ہسپتال 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت جو ہے وہ دیں گے. لوگ کسی وقت بھی وقت نکال کے وہاں جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. یہ 700 ویکسینیشن سینٹرز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری کیپیسٹی کو تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ, 6,60,000 سے زیادہ روز مرہ کی ہم ویکسینیشن کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارا ہدف ہے کہ اگلے مہینے سے ہم نے بڑھا دینا ہے, اس کو 4 سے 4.5 لاکھ پہ لے کے جانا ہے اور بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ دسمبر تک جو ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے یہ ویکسینیشن دینی ہے. انشاءاللہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. موبائل ویکسینیشن کیمپس 175 موبائل ویکسینیشن کیمپس بھی اس میں شامل ہیں. یعنی فار ایگزامپل جو بڑی کمپلیکسز ہیں جیسے انڈسٹریز ہیں جہاں
2-2, 3-3, 4-4 ہزار ورکر کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ہم نے اپنے باقاعدہ کیمپس لگا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے. ہمارے بڑے سینٹرز میں یا ہمارے جو ویکسینیشن سینٹرز میں ہم ان کو ان کی دہلیز پہ ہی ویکسینیٹ کر دیں. میرا خیال ہے اتنی بڑی سہولت شاید ہی لاہور پہلے میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں.